اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس نے ہمارے اوپر انعام کیا، ہم نے 13ویں سپارے کے اندر سورہ رعد کو بھی مکمل کر لیا۔ یہ سورہ الرعد جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 43 آیات ہیں، 43، اس کے 7 رکوع ہیں، اور یہ صورت جو ہے یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ مکی آخری دور میں نازل ہوئی۔ اب اوپر میں نے آپ کو بتایا یہ مدنی صورت ہے، اور اب میں زمانہ نزول آپ کو اس کا بتا رہا ہوں کہ یہ مکی آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ہم اس میں نہیں پڑھیں گے۔ کچھ علماء نے، مفسرین کرام نے اسے لکھا ہے کہ یہ مکی ہے، کچھ نے لکھا ہے مدنی ہے۔ اصل ہم نے اس کا جو اس کے اندر احکامات ہیں ان کو حاصل کرنا ہے کہ ہمارے لیے وہ کیا ہے۔ تو جو مکہ کا آخری دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تغوع کی، بہت کوششیں کی، بہت تبلیغ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر بہت اذیتیں اور تکالیف دی گئی، بہت آپ کی بے حرمتی کی گئی، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ تو وہ جب آخری دور چل رہا تھا تو اس وقت کے حالات کے مطابق یہ جو سورہ الرعد ہے یہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر کچھ احکامات دیے گئے۔ یہ پہلا تھا زمانہ نزول۔ دوسرے نمبر پہ چیز اس میں کیا ہے جی، وجہ تسمیہ۔ توجہ میری جان، وجہ تسمیہ کا مطلب، تسمیہ کہتے ہیں نام کو، وجہ، نام کی وجہ کیا ہے کہ اس سورت کا نام الرعد کیوں رکھا گیا۔ رعد کا پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ لفظی مطلب کیا ہے، اپنا الرعد، ٹھیک ہے جی، ہر ایک ہم ساروں کے اپنے اپنے نام ہیں، اور ہر ایک کے نام کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ تو ایسے ہی کوئی بھی چیز ہے اس کا جب کوئی نام رکھا جاتا ہے تو اب ہیٹر، ہیٹ دینے والا ہے، اس کا کام ہے یہ ہیٹ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی کوئی بھی چیز ہوگی اس کا جو بھی نام رکھیں گے کوئی مقصد ہے، لیکن یہ جو الرعد صورت ہے اس کا اس کے نام کے ساتھ کوئی خاص تعلق یا ربط نہیں ہے۔ ہاں، اس کی آیت نمبر 13 کے اندر رعد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہے رعد رکھ دیا گیا۔ اگر کچھ اس کا لنک، تعلق یا نام کے ساتھ صورت کا اگر رابطہ وجہ بنتا ہے تو وہ یہ ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، ڈرا رہا ہے، توحید کی نشانیاں بتا کے کفار اور مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ عذاب کی بھی تنبیہ کر رہا ہے کہ تم اگر میرے معبود کو جھٹلاتے رہو گے، اس کی بات نہیں مانو گے، میرے حق کو حق نہیں مانو گے، تو جس طرح تم سے پہلے قوموں کو میں نے پکڑا ہے، ان کو عذاب کیا، اس طرح میں تمہیں بھی کروں گا۔ تو یہ اس طرح اس کا کیونکہ لفظی مطلب ہے رعد کا جو ہے چیخ، چنگاڑ، آواز، گرج، یہ اس کے لفظی مطلب ہے گرج۔ جب بادل آپس میں گرجتے ہیں تو اس وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے اور ایک لائٹ پیدا ہوتی ہے، دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ بادل گرجتے ہیں تو آسمانی بجلی بھی ساتھ نظر آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ آواز بھی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ جو آواز آ رہی ہوتی ہے اس کو رعد کہا جاتا ہے، اور جو بجلی ہوتی ہے اس کو عربی میں برق کہتے ہیں، برق، رعد و برق پہلے زمانے میں بولتے۔ تو یہ رعد کا کیا مطلب ہوا، جو بادلوں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز کیا ہے، رعد ہے۔ اب اس کی 2 روایات میں آپ کو احادیث میں سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ رعد سے مراد یہی جو بادلوں کی آواز ہے وہ ہے، اور ایک جگہ پہ روایت یہ بھی ملتی ہے کہ رعد سے مراد ہر کام کے اوپر، کیونکہ اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ مامور ہے، تو جو بادلوں کا فرشتہ ہے اس کے ہاتھ میں ایک آگ کا کوڑا ہوتا ہے، اور وہ جب بادلوں کو جہاں اس نے اللہ کے حکم کے مطابق لے کے جانا ہوتا ہے وہاں پہ وہ آگ کا کوڑا بادلوں کو وہ فرشتہ مارتا ہے۔ اس وجہ سے بادلوں کی جب ان کو وہ لگتی ہے، کوڑا لگتا ہے تو ان کی آواز نکلتی ہے، وہ آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، اور وہ کوڑا کیونکہ آگ کا ہوتا ہے تو اس آگ کے شعلے جو نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اس کی چمک دکھائی دے رہی ہے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہے یہ اس کی وجہ تسمیہ ہوگی، زمانہ نزول ہو گیا، اس کی آیات اور رکوع ہو گئی۔ اب مرکزی مضمون کوئی بھی چیز ہے یہ اس کا ایک نہ مقصد ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہوئے تو ہمارا مقصد ہے کہ جی ہم یہ سورہ رعد آج پڑھیں گے، آج ہمارا مقصد ہے یہ بیٹھنے کا، تو یہ سورہ رعد اللہ کا سورہ رعد کو بھیجنے کا بھی تو ایک مقصد ہے نا، وہ کیا ہے، یا پوری سورہ رعد کا اصل نچوڑ اور مضمون اور خلاصہ کیا ہے کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود وہ اگر آئے ہیں یا جو قرآن اور شریعت لے کے آئے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جھوٹ، شک، شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اس کی گواہی اللہ خود دے رہا ہے. پہلی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آخری آیت وہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے بھیجا ہے محمد رسول اللہ اور جو یہ حق لے کے آئے ہیں وہ سارے کا سارا حق ہے, اس میں کوئی جھوٹ فریب گنجائش نہیں ہے. اور آخری آیت پہ اللہ نے جا کے فرما دیا کہ اس کے اوپر میں خود گواہی دے رہا ہوں, اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ کی باتیں سچی ہیں, یہ قرآن ہے سچا ہے, یہ میرے سچے رسول ہیں اور جو شریعت لے کے آئے ہیں وہ میری سچی شریعت ہے. اور میں بھی گواہی دیتا ہوں اور اپنی گواہی کے ساتھ اللہ نے دوسری گواہی کس کی بیان فرمائی ہے؟ وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اللہ کے ساتھ وہ گواہی دیتے ہیں جو اہل علم ہے. یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے اس کا بڑا رتبہ ہوتا ہے. جس کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو میری امت کے علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ان کا رتبہ ہے. ہاں وہ کوئی سمجھے یا نہ مانے یا نہ مانے یہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. کوئی جتنا کسی اپنے علماء کا, اساتذہ کا, بڑوں کا, مولوی صاحب کا, خطیب صاحب کا, عالم کا جتنا ادب کرے گا اس کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا, اور جو کوئی نہیں کرے گا تو وہ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے. یہ اللہ نے اپنی گواہی اور ساتھ اہل علم کی گواہی کو بیان کیا. آگے اس کی ترتیب سے شروع کرتے ہیں آیات کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم را, یہ جو حروف ہیں یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے ساتھ شروع کر کے اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب, یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا ہے. حق ہے مگر اکثر آدمی اس کے اوپر ایمان ہے. یہ جو قرآن آیا ہے نا اور جو میرا محبوب ہے یہ دونوں کیا ہے؟ حق ہے. یہ آیتیں اللہ کی طرف سے بالکل حق اور سچ ہیں. یا اس سے یہ مراد اور دوسرے سے یہ مراد کہ پوری یہ جو صورت نازل ہوگی وہ یا پورا قرآن یا پورا میرے نبی خود یا پورا میرے نبی کے بھی احکامات, پوری شریعت جو کچھ بھی ہے اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش ہے. کیوں؟ کیونکہ کفار اور مشرکین اعتراض یہ کرتے تھے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ جی تو جادوگر ہے, یہ مجنون ہے, یہ شاعر ہے, یہ اپنی طرف سے قرآن گھڑ کے کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اوپر اللہ نے جو ہے وہ وہی بھیجی ہے اور مجھے اللہ نے یہ احکامات, اس کی دلیل اور اس کے خلاف اللہ نے ان کو یہ بتایا کہ یہ پاک کلام قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ آتا ہے لا تحرک بہ لسانک, حرکت ہی نہیں کرتے میرے محمد کی زبان جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. حرکت کرنا اور اس سے مطلب حرکت ہی نہیں کر سکتی زبان جب تک اللہ کا حکم نہیں. قرآن کے اندر ہی لا تحرک بہ لسانک, حرکت ہی نہیں کر سکتی میرے محبوب کی زبان جب تک میرا حکم نہیں ہو. اس سے بات حدیث اور وہ جو احکامات ہیں سارے وہ بھی اس کے اندر کہ جب تک آپ اللہ کا اذن نہیں ہے تو آپ کی زبان تو حدیث مبارکہ یا جو بھی احکامات ہیں آپ کے وہ سارے کے سارے بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن اور اس کے معاملات کے مطابق ہیں. اس کے پہلے اس کے 7 رکوع ہیں. پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت کی گواہی دی, کیونکہ معاملہ وہی ہے کہ وہ لوگ مکی دور آخری چل رہا ہے, نہ اللہ کو مان رہے ہیں نہ اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں. تو اللہ نے توحید اور رسالت کی گواہی دی لیکن نشانیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, لیکن کیا کیا؟ نشانیوں کے ساتھ. ایک عام بندہ ہے جسے کہہ دیا جناب جیسے ابو بکر صدیق کے بعد وہ جناب بندہ, انہوں نے کہا کہ آپ کا نبی یہ کہتا ہے میں معراج کر گیا. انہوں نے کہا اگر میرے کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ. نے کہا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں کسی سے کوئی پوچھنے دلیل کرنے کی سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. جب انہوں نے کہا ہے میں معراج کر کے آیا ہوں تو بس وہ معراج کر کے آئے ہیں, ایمان اس چیز کا نام. تبھی جا کے آپ کو ابو بکر صدیق کا لقب دیا گیا, صبر سا سچا صدیق, جنہوں نے بغیر دیکھے کیا دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے جو محمد رسول اللہ کر کہتے ہیں فرماتے ہیں میں معراج کر کے آیا ہوں, تو پھر ایمان اس چیز کا نام ہے کہ پھر اس کے آگے کوئی سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے, کوئی دلیل لینے کی, کوئی ماننے کی. کوئی جنہوں نے نہیں ماننا چلو یا ایمان کی. اچھا بسا اوقات ایک اور تیسرا سپارہ ہے جہاں پہ آیت الکرسی والا رکوع ہے, اس سے اگلے رکوع کے اندر الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاه الله الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بشمس. وہ جو ہے وہاں پہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اللہ جی مجھے دکھا تو کیسے مارے گا, کیسے زندہ کرے گا. اور اللہ نے جواب دیا ابراہیم کیا تجھے تیرے دل میں ایمان نہیں؟ اللہ جی ایمان ہے لیکن میں دل کی تسلی کے لیے, تسکین کے لیے, ٹھیک ہے جی میں دیکھتا ہوں کیسے. تو وہ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو, ان کو اپنے اوپر اپنے ساتھ مانوس کر لو, ہلال لو, ٹرین کر لو, پھر ان کو موٹیاں بناؤ, 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھو, پھر آوازیں دو تو وہ مردہ گوشت اڑے ہوئے زندہ آ کے تمہارے سامنے کھڑے ہو. قرآن کی آیت ہے, میں کوئی اور پھر سارا معاملہ ایسے ہوا ہے, یہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں.
تو بعض جو مسلمان ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ معجزات سے اپنے دل کو تقویت دے گا، اس کا ایمان اور بڑھے گا. جیسے قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ مومن تو وہ ہے سورہ انفال میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اب یہ جو ہے نا، اللہ نے جب توحید اور رسالت کی گواہی دینی تھی تو اس سے پہلے اللہ نے بیچ میں اپنے معجزات بیان کیا. اللہ نے فرمایا آسمان کو تو دیکھو، کہیں آسمان کے اندر کوئی ستون نظر آ رہا ہے؟ ہم نے یہ بندی مسجد کا ماشاءاللہ زیادہ تجربہ تو اس کام کا نہیں ہے، یہاں سے وہاں رہیں گے زیادہ سے زیادہ افضل صاحب یہ مطلب 100 فٹ ہو جائے گا، 150 فٹ ہو جائے گا زمین صاحب. ایسی بات ہے جتنا بھی ہوگا اس کے اندر ہم نے 2 4 6 8 10 پلر دیے ہوئے ہیں، سائڈوں پہ 4 دیواریں بھی ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو اتنا بڑا آسمان ہے میں نے اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ ہی ایک نشانی تھوڑی ہے کیا میرا رب ہونے کے لیے کہ اس آسمان کو میں اٹھائے ہوئے ہوں کہ تمہارے اوپر گرنے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں نے اس کو آسمان زمین بنائے اور میں عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں اپنی شان کے مطابق. یہ سورج دیکھو اتنا بڑا، یہ روشنی اور انرجی توانائی دیے جا رہا ہے اور کبھی اس کی توانائی روشنی ختم نہیں ہو رہی. اپنے ٹائم کے اوپر روز طلوع ہو جاتا ہے، اپنے ٹائم کے اوپر روز غروب ہو جاتا ہے. یہ چاند کو دیکھ لو، یہ اپنے معاملات کے اندر کسی طرح کی گڑبڑ نہیں ہے، اس کے مطابق پورے جناب بدر کا چاند، شروع کا چاند، آخری اور اپنے 29 دن 30 دن جو بھی پورا کرتا ہے. یہ تمام کے تمام جو نظام ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، یہ ساری نشانیاں دیکھو اور دیکھ کے پھر مانو کہ اتنے بڑے بڑے، یہ اتنا سا ہیٹر چل رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی پوری گیس ہے، گیس کا محکمہ ہے، پورا ایک ترتیب ہے. تو اتنا بڑا سورج وہ ایسے ہی چلے جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چلانے والا ہے ہی نہیں، اس کو کوئی ہیٹ پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں. اتنا بڑا چاند جو ہے وہ کبھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہٹا ہی نہیں. اتنا بڑا آسمان کہ کبھی گرا ہی نہیں. اتنی بڑی زمین کے جس کے اندر کبھی، تو یہ سارے کا سارا یہ نشانیاں دیکھو واقعی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے اور جو ان سب کو بنانے کے بعد چلا بھی رہا ہے. تو یہ اللہ نے پہلے رکوع میں توحید اور رسالت کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ آیات فرمائی کہ میری نشانیوں کی طرف دیکھو. تمام نظام کی تدبیر ہے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے اس کی پوری تدبیر بنا کے رکھی ہوئی ہے. یہ نشانیاں دیکھ کر خالق کی بارگاہ اور حشر کے دن حساب کا ڈر کہ یہ اتنے سب کچھ ہے، یہ سب چل رہا ہے، سب ایک دن ختم ہوگا، میرے سامنے پیش کیے جائیں گے سب لوگ اور سب کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا. تو تاکہ تمہارے دل کے اندر حشر کا ڈر. پھر زمین کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو زمین کو میں نے کیسے پھیلایا ہے، کیسے بچھایا ہے. اس کے اوپر پہاڑ ہیں بنائے ہیں، دریا بنائے ہیں، اور پھل مذکر اور مؤنث جوڑے بنائے ہیں ہر چیز کے، چاہے مرد عورت میں، چاہے جانوروں میں، چاہے پرندوں میں، چاہے کسی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اچھا جوڑے سے. یہاں اوپر جو میں نے بات کی ہے رعد کی، بادل ہیں. میں ٹیکنیکل بندہ ہوں، سائنس تھوڑا سا، بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو بچے جو 9ویں 10ویں 8ویں 12ویں فزکس کے اندر جو بادل ہے نا، بادل اس کے اندر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو چارج ہوتا ہے، مثبت اور منفی، دو مذکر مؤنث دو الگ، وہ جب آپس میں رگڑ کھاتے ہیں تب یہ رعد اور برق یہ آواز پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مطلب ہر چیز کوئی بھی ہے تو وہ مذکر مؤنث، کوئی بھی ہماری نسل دیکھ لیں، سارا دنیا کا نظام دیکھ لیں، وہ مذکر اور مؤنث کے جوڑے سے چل رہا ہے، وہ آپس میں اختلاط ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے معاملات کو چلاتا ہے. تو مذکر اور مؤنث کے جوڑے بنائے، زمین بنائی، پہاڑ، دریا، پھل، سمندر، رات بنایا، دن بنایا. یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے خالق ہونے کی اور محمد رسول اللہ کے اس کے نبی ہونے کی دلیل ہے. کیسے دلیل ہے؟ کیونکہ محمد وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے اس چاند کو بنایا، اور محمد وہ ہے جو اس چاند کے ساتھ گھوڑے میں لیٹ کے کھیلتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ہے. تو یہ کیوں نہیں تم اس کو مانتے ہو؟ اللہ وہ ہے جس نے اس چاند کو بنایا، اور محمد وہ ہے کہ جو اس چاند کے ساتھ کھیلتا ہے. محمد وہ ہے جو چاند کو اشارہ کرے تو چاند اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر بھی تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کو نہیں مانتے. پھر آگے اللہ نے زمین کے اتنی بات ختم نہیں کر دی کہ اتنی بڑی زمین. ٹھیک ہے، ایک ایک ٹاپک کے اندر آج کی ہم نے پورا خلاصہ کرنا بنا، ہم نے الگ الگ بیان کیا ہوا ہے. زمین کے اندر 3 کور بتائی جاتی ہیں. میں ابھی یہ مغرب کے بعد بیٹھ کے میں وہ ایک پورا آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ 3 کور ہیں، اور زمین کے اندر اگر ایک سائیڈ سے سوراخ کر کے تو دوسرے سائیڈ پہ جناب بندہ نکل جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ ہیٹ اور اتنی اندر آگ اور تپش اور ایسے ایسے مادے رکھے ہوئے ہیں، لاوا رکھا ہوا ہے کہ جس کو پھاڑنے کی اور کار گزرنے کی، ورنہ انسان یہاں سے آج آکر شاکر چلا کے چاند تک اور سیٹلائٹ کدھر سے کدھر تک اور جہاز اڑ رہے ہیں، تو زمین کے اندر سوراخ بھی. لیکن یہ اللہ کی اپنی ایک نظام ہے، قدرت ہے کہ اس کو اس طریقے سے کوئی اس کو اس کے اندر سوراخ کر کے دوسری طرف پہنچ سکتا نہیں ہے.
باہر کیا پتہ اللہ کے اس کے بعد کے معاملات کیا ہیں. اللہ نے فرمایا یہ جو زمین ہے تم دیکھو کہ یہ ایک کھیت ہے, کھیت تو بہت بڑا ہے, آپ چھوٹی سی مثال اتنی سی کوئی کیاری بنائے فٹ بائی فٹ کی, اس میں ایک ٹماٹر کا پودا لگائیں, ایک کسی کا 3-4 ساروں کو اللہ, میں قرآن کسی کی آیت کا یہ مفہوم سنا رہا ہوں, وقت کی قلت ہم آیتیں نہیں پڑھ رہے, کہ ایک ہی زمین ہے اور اس کے اندر پانی بھی ایک ہی دیا جا رہا ہے, لیکن پھل جو ہے وہ ہر ایک کا رنگ الگ ہے, ذائقہ الگ ہے, ڈیزائن الگ ہے, سارا کیا ہے جگہ ایک ہی ہے, زمین ایک ہی ہے, اسی کے اندر بیج بوئے گئے, کیاری بھی ایک ہی ہے, زمین بھی ایک ہی ہے, پانی بھی ایک ہی دیا جا رہا ہے, سورج بھی ایک ہی روشنی دے رہا ہے, آپ ان کی رکھوالی بھی ایک ہی بندہ کرنے والا ہے, لیکن ٹماٹر کے پودے سے ٹماٹر نکل رہا ہے, اس کا وہ ڈیزائن ہے, سیب کا پودا ہے تو وہ سیب لگ رہا ہے, آڑو کا ہے, کھجور کا ہے. دیکھو جی ایک زمین کے ٹکڑے کے اندر ایک طرح کی زمین, ایک طرح کا پانی, لیکن اس کے اندر اللہ نے مختلف رنگ, مختلف نسل, مختلف شکل, مختلف ذائقہ اور مختلف طرح کے پھل پیدا کیے. یہ ساری کس کی قدرت ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی طرح کا جناب نظام کیا جائے, اور وہ ایسا ابھی ہیٹر ہے تو ہیٹر پھر ہم انسان نے بنایا تو یا ہیٹ دے گا یا پنکھے کا کام, اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک کے سارے کام کرنے والا. تو اسے زمین کی مثال دی. یہ ساری مثالیں دینے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ جو کفار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو کفار آپ کا انکار کرتے ہیں نا, ان کے انکار کرنے پہ توجہ نہ کریں, تعجب نہ کریں, پریشان نہ ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار غمگین ہوتے کہ یہ جہنم میں کل کو جا کے جلیں گے, تو میں یہ بچانا چاہتا ہوں ان کو کہ یہ جہنم میں نہ جائیں. تو اللہ نے فرمایا اے معبود آپ ان کے اس کے اوپر تعجب نہ کریں, ان سے پہلے بھی لوگ آپ کو اور مجھ رب کو جھٹلا, آپ میرے نبیوں کو اور مجھ رب کو جھٹلا چکے ہیں. دوسری بات, ان کو میں چھوڑوں گا نہیں, قیامت کے دن, حشر کے دن ان کے گردنوں میں میں کیا کروں گا, توق ڈالوں گا, ان کی گردنوں میں توق ہو, اللہ ان کو پکڑے گا, ان کی پوچھ پکڑ کی جائے گی. کفار نشانیاں اور معجزات مانگتے تھے, اللہ نے اتنے زیادہ یہ سارے معجزات گنوائے اور فرمایا جس نے پہلے بھی جھٹلایا وہ بھی تباہ ہوئے. ان کو سے کیا کرنا چاہیے, عبرت حاصل کرنی چاہیے. نشانیوں سے توحید و رسالت کی, گویا کہ پہلے رکوع میں اللہ نے یہ دعوت دی کہ یہ نشانیاں ان کو دیکھو, یہ دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ واقعی کوئی خدا ہے, تو یہ سارے معاملات ہیں. دوسرے رکوع میں اللہ نے عمل سے شروع کیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو عمل ہوتا ہے وہ, اور جو عمل گھٹتا اور بڑھتا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی تدبیر سے ہوتا ہے اور اللہ کے علم میں ہے. دیکھو نا آپ, جیسے اوپر زمین ہے کہ ایک ہی زمین میں ایک ہی طرح کے لیکن پھل اور ذائقے مختلف, اسی طریقے سے ایک ہی طرح کا نظام ہے, لیکن جو عورت ہے, انسان ہے, ان کا 9 مہینے عمل بتانا, اس میں بھی کوئی 7 مہینے ہو رہا ہے, کوئی 8 مہینے ہو رہا ہے, کوئی 9 مہینے ہو رہا ہے. ان کو چھوڑ کے جانوروں کی طرف چلے جائیں تو جناب کسی کچھ جانور میں بلی اور خرگوش ہے, وہ ٹوٹل 19-20-21 دن ان کا کام ہے, مرغی 20-21 دن اندے سے بچے نکال لے جائے. اور دوسری طرف چلے جائیں تو بھینس, گائے جو ہے وہ 9 مہینے 11 مہینے, بکری جو ہے وہ 6 مہینے, کچھ تھوڑی تبدیلی ہو سکتی ہے. مطلب یہ کیا ہے, میں نے کہا آیت کا مفہوم ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو عمل ہے اس کا گھٹنا اور اس کا بڑھنا, یہ سارے کا سارا اللہ کی تدبیر ہے, اللہ کا اپنا, کہ یہ خالق ہے جس نے ساری ان چیزوں کو بنا کے ڈیزائن کر رکھا ہے, اور ہر چیز کی مقدار کا واقف ہے اللہ, کہ کس کا کتنا عمل ہے, کس کا کتنا معاملہ ہے. اور ہر غیب اور ہر حاضر چیز کو بھی اللہ جاننے والا ہے, چاہے کوئی سامنے ہے, چاہے کوئی تم سے پوشیدہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی آگے الفاظ ہیں کہ بے شک رات کے اندھیرے کے اندر ہے یا دن کی روشنی کے اندر ہے, اللہ کے لیے سب چیز ایسے ہی ہے جیسے ساری, چاہے اندھیرے میں ہو تب بھی اللہ اس کے اوپر واقف ہے, چاہے روشنی کے اوپر ہو تب بھی اللہ اس کے اوپر واقف ہے, اللہ اس کو جانتا اور دیکھتا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے یہ نشانیاں گرانے کے ساتھ ہی پھر فرما دیا کہ بلند اور خفی, بلند اور پست اور جار اور خفی, چاہے تم کوئی اونچی آواز سے بات کرو, چاہے تم دل میں کرو, اللہ تمہارے دلوں کے ارادوں سے بھی واقف ہے, ہر چیز کو اللہ سنتا سمجھتا اور ہے, ان کو ڈرانے کے لیے. اور ساتھ اللہ نے اپنا پہلے فرمایا, اور ساتھ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے دونوں قدموں کے اوپر کرامن کاتبین, فرشتے بھی بٹھائے ہوئے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, اور وہ فرشتے بھی لکھ کے میرے پاس لائیں گے. اور ایک جگہ کتاب, قیامت کے دن بندے کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا جو یہ لکھ رہے ہیں, اور اسے کہا جائے گا اقرا, پڑھ کتاب, اپنی کتاب خود پڑھ جو تیرا نامہ اعمال ہے. کفا بنفسک کے ترجمے ہمارے پاس آج کے دن کو اپنا نامہ اعمال پڑھنے کے لیے خود کافی ہے, کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. خود بتا تو یہ جنت میں بھیجنا چاہیے, یہ اللہ معاف فرمائے, اللہ وہ نوبت نہ لائے, نامہ اعمال ملے تو دائیں ہاتھ میں ملے, اور اللہ حساب سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ ساری نشانیاں بھی فرمائی, عمل کی مقدار کی کمی بھی, حضرت کی غیاب ہو, حاضر ہو, خفی ہو, جار ہو, اس کے فرشتے بھی ہیں, اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ سارا بیان فرما کے اللہ نے ساتھ فرما دیا کہ جو علامہ اقبال کا غزل شعر بھی ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے
بدلنے کا قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو خود ہی نہیں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کہ جو نہیں بدلنا چاہتا اس کو پھر کوئی بھی بدل سکتا نہیں ہے۔ جس نے ماننا ہے اس نے بغیر دلیلوں اور نشانیوں کے بھی ماننا ہے، جس نے نہیں ماننا اس نے اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ماننا۔ یہ بات بھی آئی کہ اللہ نے پھر ساتھ اسی کے اندر وہ جو رات کا واقعہ گزر چکا ہے، یہاں پہ آگے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بادل اور گرج اور رات کا ذکر ہے، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ جو ڈر اور خوف ہے، ہمیشہ ڈر کے اندر، خوف کے اندر، خوشی کے اندر، غمی کے اندر، ہر حالت میں اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے جی، اور ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی۔ آیت ہے سجدے والی آیت جو گزر چکی تھی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز، روایات کے اندر آتا ہے یہ جو ہمارے جسم کا سایہ ہوتا ہے یہ بھی وہ سجدے کی کیفیت، اور ہر جرند پرند، نباتات، جمادات، ہر زندہ بے جان جاندار، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے، اس کا اپنا اپنا طریقہ ہے کہ وہ کس طرح عبادت کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں جو اوپر میں نے گنوائی ہیں یہ ساری کسی نہ کسی، جیسے سورج کے بارے میں ہے، احادیث کے اندر آتا ہے، مستند مشہور احادیث کی روایات ہیں کہ یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ اب سورج غروب ہو گیا تو اس وقت اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور وہاں سے جا کے اللہ سے اجازت مانگتا ہے، ایک روز اسے اجازت ملتی رہے گی، ایک جس دن سورج مشرق سے نکلتا ہے نا روز، تو جس دن سورج مغرب میں غروب ہوا ہوگا اللہ کے عرش کے نیچے جا کے اجازت مانگے گا، اللہ فرمائے گا آج تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو مشرق میں جائے، تو وہ وہاں سے مغرب سے ہی اس کو اللہ طلوع فرمائے گا۔ آتا ہے نشانیوں میں نا کیا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو یہ سورج اور یہ ہر چیز اللہ کا عبادت کرتی ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ تو اے انسان تو اتنا چھوٹا، سورج کتنا بڑا ہے اس کے مقابلے میں ہم 5-6 فٹ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ سورج اگر اتنا بڑا ہو کہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، چاند اتنا بڑا ہو کہ زمین اتنی بڑی ہو کہ اللہ کے آگے جھکتی ہے، اس کے حکم کی پابند ہے، تو انسان اس کے حکم کا پابند کیوں نہ ہو؟ انسان اس کے آگے کیوں نہ جھکے؟ یہ پھر اللہ نے نشانیاں بنوا کے ڈرایا اور ساتھ فرمایا کہ جو یہ نشانیاں دیکھ کے مانے وہ عقل مند والا ہے، وہ بصیرت والا ہے، اور جو یہ دیکھنے کے باوجود بھی نہ مانے وہ بندہ کیا ہے؟ اندھا ہے اللہ کی بارگاہ میں، چاہے اس کی آنکھیں ہوں بھی۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ شرک کی نفی کے ساتھ اس رکوع میں اللہ نے 2 مثالیں بھی دی۔ ایک مثال اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو بتوں کے سامنے جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی مثال یوں ہے، قرآن کی آیت ہے سیدھی سی، کہ جیسے بندہ ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو کہ خود ہی پانی اس کے منہ میں آ جائے، ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہو کہ پانی اس کے منہ کے اندر چلا جائے، تو بتوں کے سامنے، غیراللہ کے سامنے مانگنا ایسا ہی ہے کہ جیسے بتوں کے سامنے، ان کے سامنے جیسے پانی والا ہاتھ ملا کے بیٹھا ہوگا۔ آپ کو اللہ سے مانگے، وہ سب کچھ عطا کرے گا، ایک چیز، اور دوسری چیز آپ کو جو کوشش ہے وہ کرنی پڑے گی، کبھی بھی خود چیز اٹھ کے آپ کے منہ کے اندر نہیں آئے گی۔ اور ساتھ دوسری مثال دی کہ آسمان سے جب پانی برستا ہے اس کی 3 کنڈیشنیں ہوتی ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ یا تو بہہ کے آگے چلا جاتا ہے، زمین کی مثال دی، ایک زمین وہ ہے جس کے اوپر سے پانی بہہ کے آگے چلا گیا، دوسری زمین وہ ہے جس نے پانی کو روک لیا، اور تیسری زمین وہ ہے جس نے اپنی ضرورت کے مطابق اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ یہ ساری حالت ہے تبلیغ کی اور قرآن کی، کہ جس کو قرآن آیا نازل ہوا اس نے سنا، تو جس نے اس پانی کی طرح اپنے دل کے اوپر سے، دماغ کے اوپر سے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا تو اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جس نے اس کو روکا، ٹھیک ہے جی، تو اس کے دل کے اندر ایمان پیدا ہوا، اور جس نے اس کو اپنے اندر جذب کیا تو اس کے اندر بھی، جیسے اگر کوئی زمین پانی جذب کرے گی تو اچھی فصل دے گی، کوئی زمین پانی روکے گی تو اچھی فصل دے گی، اگر پانی بہہ کر چلا جائے گا تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح قرآن اور شرعی احکامات جو یہاں پہ آئیں گے وہ کسی کے ایمان کو فائدہ دیں گے، جو اس کے اوپر توجہ نہیں کریں گے ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے شروع ہوتا ہے تیسرا رکوع، مومن کی صفات، یہ بڑا مشہور ہے، وہ قرآن کے اندر 5 سے 7 جگہ پہ مومن کی صفات جو سورہ انفال کے اندر ہے، شروع میں 5-6 آیات ہے، 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ مومنون کے اندر 8-10 صفات ہیں، اور یہ 8-9 صفات ہیں۔ یہ اگر ہم بندے پڑھ لیں اور ہم ان کے اوپر عمل ہو جائیں تو ہم حقیقی مومن بن جائیں گے، اور جو حقیقی مومن بن جائے گا اس کے لیے سوائے جنت کے اور انعامات کے کوئی دوسری کہانی ہے ہی نہیں۔ وہ کیا معاملات ہیں؟ حق کو ماننے والا بصیرت والا ہے، نہ ماننے والا اندھا ہے۔ اب جو مانتا ہے وہ کیا کیا کام کرتا ہے؟ وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ پہلی صفت کون سی ہے؟ تھوڑا سا تھا کہ کچھ بیچ میں سو بھی ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ وعدہ پورا کرنا، وعدے کے خلاف نہیں جانا۔ دوسرا، رشتہ داری کو، حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو، جن چیزوں کو حساب کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتا ہے، ان سے پیچھے نہیں ہٹتا کہ جناب
اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. بہر مختصر اس کا یہی ہے, آپ سے کوئی رشتہ جوڑے بھی توڑے بھی تو آپ اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. آپ کے ساتھ کوئی لڑائی بھی کرے تو آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کریں. آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ اس کے ساتھ معاف کر کے اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کریں. اس کے اوپر بہت زیادہ روایات ہیں. ایک صرف حدیث مختصر سی سنا دیتا ہوں کیونکہ ہم تھوڑے دنیاوی لالچ کے زیادہ ہوتے ہیں. اگر دنیا کو ہی صرف دیکھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ نے فرمایا, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بہت زیادہ ہو, اس میں وسعت ہو, برکت ہو, اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو, اس میں برکت ہو, تو وہ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھیں. اگر آپ عمر اچھی چاہتے ہیں, رزق اچھا چاہتے ہیں, تو آپ رشتہ داری کو کیا کریں, جوڑ کے رکھیں. اس کے علاوہ اللہ کا خوف دل میں رکھیں, حشر کا خوف دل میں رکھیں, اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں, کسی اور کام کے لیے نہیں. صبر کرنا ہے, کسی کو معاف کرنا ہے, کسی بیماری پہ صبر کرنا ہے, کسی آزمائش پہ صبر کرنا ہے, کسی مصیبت پہ صبر کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے. اس کے علاوہ نماز پڑھنی ہے, اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, چاہے چھپا کرو چاہے اعلانیہ کرو, برائی کے بدلے نیکی کرنی, کیونکہ جو ہے نا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. جو بندہ یہ کام کرے گا 8-9, اس بندے کو اللہ فرما رہا ہے اس کے لیے جنت ہوگی اور اچھا ٹھکانہ ہوگا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, سب کچھ, تو یہ کیا معاملہ, سوری یہ اگلے رکوع میں آئے گا. یہاں پہ جنت کے انعامات فرما کے ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ جنت میں آپ خود نہیں جائیں گے, آپ کی اولاد بھی جنت میں جائے گی, آپ کے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے, ابا و اجداد, آپ کی بیویاں بھی جنت میں جائیں گی. اور جب آپ جنت میں جائیں گے آپ کو فرشتے سلام کرنے کے لیے آئیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو فرشتے سلام کرنے کے لیے, مبارک دینے کے لیے آئیں گے. اور دوسرا پہلو اس کے خلاف آگے آیات ہیں کہ یہ جو جتنے وعدہ کرنا ہے پورا کرنا ہے, رشتہ داری جوڑ کے رکھنی ہے, اللہ کا ڈر رکھنا ہے, عشر کا ڈر رکھنا ہے, صبر کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, باقی پورا رکوع جو ہے وہ اس کے الٹ کو بیان ہے کہ جو اس الٹ کام کرے گا, وعدہ توڑے گا, نماز نہیں پڑھے گا, اللہ کا خوف نہیں رکھے گا, عشر کا ڈر نہیں رکھے گا, صبر نہیں کرے گا, خرچ نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں, تو یہ وعدہ پورا کرے گا نہیں کرے گا, توڑ دے گا, تو وہ پھر اس کے خلاف ہوگا. اس کا جس طرح اس کو ثواب ہے اس کو عذاب اللہ معاف فرمائے. چوتھا رکوع ہے کہ بار بار مشرکین معجزات مانگتے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ لے کے آئے, معجزہ لے کے. اللہ نے فرمایا یہ اتنے معجزے تو میں گنا چکا ہوں, سورج, چاند, زمین, آسمان, سب کچھ کتنے زیادہ جو ہم نے پڑھے, تو میں کوئی اور جو جس نے ماننا ہے اس نے ماننا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پریشان نہ ہو کہ یہ معجزے کیوں نہیں آ رہے, مسلمان بھی پریشان ہو جاتے نا. ٹھیک ہے, اگر کفار معجزہ مانگتے ہیں تو اس طرح کا معجزہ اللہ نے کیوں نہیں دیتا. تو اللہ نے فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بس میں ادھر معجزہ دوں گا, ادھر یہ ایمان لے آئیں گے, نہیں لے آئیں گے. جن کے سامنے پتھر خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں, جن کے سامنے درخت خود چل کے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور پھر چل کے واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے, جن کے سامنے چاند ٹوٹ کے آ جائے, جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیالے میں ہاتھ رکھیں اور انگلیوں سے پانی ہی نہ ختم ہونا شروع ہو جائے, تو ان یہ سارے معجزات کو دیکھ رہے ہیں. جنہوں نے نہیں ماننا ان کو میں اے محبوب, ایک اور جگہ قرآن کے اندر ہے کہ اگر یہ سیڑھی لا کے آسمان پہ آپ سب کچھ بھی دیکھ لیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. لہٰذا مومن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ یہ معجزات اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ عمل کریں گے. یہ معجزات ایسے ہی جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جیسے کہنا ہے بس فضول کی اپنی طرف سے, جس نہیں مرنا نا اس اجتا دل بے ایمان تے اجتا تے, ان کا یہ چکر تھا جناب, دل کے اندر بے ایمانی ہے تو آگے نئے سے نئے معجزات. تو اللہ نے فرمایا معجزہ جو ہے نا نبی اپنی طرف سے نہیں لے کے آتا, معجزہ اللہ خود دیتا ہے. اور اللہ کو پتہ ہے دل کا رسول فضلنا بعض ولا بعض, تیسرا سپارہ, اللہ نے بعد نبیوں کو بھی بعد کو اوپر فضیلت دی ہے, رسولوں کو بھی کسی کے ساتھ کلام کیا ہے, کسی کو حسن عطا فرمایا, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ. اس کو پتہ ہے کہ اس کا کیا معجزہ ہے. یہ کفار نہ بتائیں کہ کیا معجزہ آنا چاہیے. ہاں مومن کیوں پریشان ہوتے ہیں بھائی معجزے کیوں نہیں آ رہے. مومنوں کو صبر سے کام لینا چاہیے, اور صبر اور دل کو سکون کہاں سے ملے گا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو کیا مل جائے گا, اطمینان مل جائے گا. اور جو یہ کام کریں گے ان کو اللہ توبہ دے گا. یہ توبہ کے اوپر سے بڑی بحث ہوئی تھی. توبہ جنت کے انعامات ہیں, جنت کا ایک اعلیٰ درخت ہے جس کے ساتھ جنتیوں کا لباس بنتا ہے, یا جس کی جڑوں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں, دودھ کی, شہد کی, کچھ اس طرح کی روایات تھیں. باہر اللہ نے فرمایا جنت ملے گی اور انعامات ملیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے تبلیغ کرنا بس. اچھا, انہوں نے اس رکوع, چوتھے رکوع کے آخر پہ انہوں نے کیا فرمایا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی کہ قرآن ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے, چلنا شروع کر دے, زمین بالکل ساری برابر ہو جائے, ہماری عرب کی زمین جو ہے نا فصلوں کے قابل بن جائے, اور پہاڑ بھی چل پڑے, اور مردے اٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں, تو پھر ہم مانیں گے. اللہ نے فرمایا انہوں نے پھر بھی ماننا کوئی, جو قرآن ہے اسی کو مانیں. اگر یہ کہتے ہیں نا ایسا قرآن آئے جس سے مردے زندہ ہو کے اٹھ کے باتیں کریں, تو انہوں نے کیوں اللہ کو پتہ ہے بنی اسرائیل والوں نے کہا تھا مردہ زندہ ہو جائے, تو وہ مردہ زندہ
کرایا اللہ نے وہ گائے کی بوٹی مار کے. جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے ماننا ہے, جنہوں نے نہیں مانا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بندے چلے گئے جا کے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے. جب ادھر جا کے ہم کلام ہوئے, اللہ نے آواز سنائی تو اگلی نبی کہانی, نبی فرمائش دل میں ایمان سے ہوئی تھا ڈھیر. اگے نبی فرمائش رکھی اب ہم اللہ کو دیکھ کے بغیر نہیں جائیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لن ترانی یا موسیٰ, اے موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے, تو اسی کیڑی باغ دی مولی ہو کے جناب ہم دیکھ کے جائیں گے. اللہ نے ادھر ہی سب کو فنا کر دیا, مر گئے سارے. یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے. پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ جی میں انہوں لے کے آیا پیچھے کے جا کے منہ تکاؤں گا. پھر اللہ نے زندہ کر دیے سارے لے جو اب جا کے, لیکن انہوں نے عبرت پھر بھی حاصل ہے. اللہ کو پتا ہے جنہوں نے نہیں ماننا وہ مجھ سے مانگتے رہے, مجھے نہیں مانیں گے. تو یہ اس طرح کا قرآن بھی میں لے آؤں تو یہ مان نہیں لگے. ٹوٹل 7 رکوع ہیں, 5واں شروع ہو گیا, 2 رکوع رہ گئے, انشاءاللہ 7 سے 8 منٹ کے اندر مکمل ہو جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار یا مذاق اڑانا, اللہ نے فرمایا جنہوں نے اس سے پہلے بھی میرے کسی بھی رسول کو جھٹلایا, میرے کسی بھی رسول کا مذاق اڑایا, میں نے ان کو ایک نہ ایک دن ضرور پکڑا ہے, ایک نہ ایک دن ضرور پکڑا ہے. دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی وہ مرا ہے نا, تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بطور کفن دیا ہے, ادھر چلے گئے. تو اللہ نے فرمایا اس نے میرے نبی کا مذاق اڑایا ہے, اس نے میرے نبی کے کو جھٹلایا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس کے بارے میں 70 مرتبہ یا استغفار کرتے ہیں, تو میں اپنا کفن بھی دیتے رہے, جو مرضی کرتے رہے, میں نے اس کو بخشنا نہیں ہے. تو جو رسول کی بے ادبی کرتا ہے, جو گستاخی کرتا ہے, جو رسول کو اپنے جیسا جناب یا نعوذ باللہ استغفر اللہ, ایسا رسول بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا, اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو جو لانے والے مذاق لانے والوں کو عذاب ہے, سخت پکڑ ہے. ہاں ایک وقت تک اللہ چھوٹ دیتا ہے, اللہ نے لکھ رکھا ہوا میں نے کب عذاب بھیجنا ہے, اس سے پہلے نہیں بھیجے گا. اور اللہ نے فرمایا یہ جو تم بتوں کو پوجتے اور کرتے ہو اور ان کو سب, کیا ان کا کوئی ایک کام بھی ہے جو اللہ کی طرح یہ کرتے ہو کہ تم اس وجہ سے. اور ساتھ اللہ نے فرمایا میں تو ہر خفیہ اور تر اور ہر چھپی ہوئی اندھیرے روشنی ہر جگہ بھی چیزوں کا مجھے علم ہے. میرے علم میں تو ایسی, اللہ فرما رہا ہے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بت ایسا کام کرتا ہو یا کوئی غیر اللہ ایسا کام کرتا ہو جو اللہ کر سکتا ہے. تو یہ پھر مجھے اللہ کو چھوڑ کے بتوں کے آگے ہو غیر اللہ کے آگے جا کے کیوں ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میری طرح تو وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. جو کام میں کر سکتا ہوں وہ میں اللہ وحدہ لا شریک ہی کر سکتا ہوں. تو انہیں میری عبادت کرنی چاہیے, مجھ سے ہی مانگنا چاہیے, میرے آگے ہی سجدہ ریز ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا یہ جو کافر کر رہے ہیں نا برے اعمال, شیطان ان کو بڑے اچھے کر کے دکھاتا ہے, ان کا اپنا فریب اچھے کر کے دکھاتا ہے, مگر ان کا سارے کا سارا اکارت ہے, فالتو ہے. لیکن فائدہ کس کا ہے؟ جو تقوی والا ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, اس کے لیے جنت ہے. اور ایک اور بات اللہ نے اس آیت کے آخر میں کی, آگے شکل کی شروع کرنے لگے کہ جو جب کتاب دی گئی ہے قرآن, تو جن بندوں کو قرآن ملا, کتاب ملی ہے, وہ بندے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر انعام دیا ہے. تو ابھی روز میں نے بتایا تھا اس کو خوش ہونے کا سب طریقہ اس قرآن کو پڑھا جائے, کھولا جائے, اس کو عمل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ اس کی خوشی کا طریقہ ہے. تو کوئی طریقہ نہیں ہے جناب کہ قرآن ملے کہ قرآن اتنے نہ چھوڑو ٹھپ کے جتنے ہاتھ میں نہ پہنچے تھے بات میری ٹول ہو جانے شروع ہو جاتی. تو قرآن ملا, اللہ نے قرآن دیا تھا. یہ کوئی شکرانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ قرآن پورا سال پڑھنا نہیں ہے. جس دن بچی کی شادی ہے اس دن قرآن لے آؤ جی, بچی کو اس کو نیچے گزاریں آپ, اس کا ایک اپنا وہ ہے, ٹھیک ہے, برکت اس کی ضرور ہے, لیکن اس کو روز اٹھا کے پڑھنے کی کوشش کریں. اس بچی کو بتائیں کہ یہ روز قرآن اس لیے دیا کہ اس کو روز کھول کے پڑھنا ہے. اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ کوئی میاں کے ساتھ سسرال میں, کوئی ہندی میں آ کے پیچھے مسائل پریشانیاں, تو اس کے اندر سے سارے حال نکلتے ہیں. اللہ نے فرمایا جن کو کتاب ملتی ہے اس کو عموماً خوش ہوتے ہیں. رسول کا کام تبلیغ کا کام ہے, رسول کا کام بھی ہے کہ تبلیغ کرے اور واپس لوٹ کے وہ بھی میرے پاس آئے گا. یہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کی میں پکڑ کروں گا, اور جو خوش ہوتے ہیں, جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, ان کو میں انعام دوں گا. چھٹا رکھوں, لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, یہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں, یہ پھر نبی کی طرف سے آگے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نہیں ہے, تو آخری نبی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی ہیں سب بیویاں بھی رکھتے تھے. اسے میں نے بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلمان علیہ السلام 1000 بیویاں, 700 300, بڑا اس طریقے کا معاملہ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بیویاں بچے رکھنا, کھانا پینا, معاملات کرنا معاشرتی, یہ انسان کے لبادہ کے اندر ہے. یہ بشر ہے تمہاری طرح کا, لیکن اس طرح کا تمہاری طرح کا بشر نہیں ہے. یہ بشریت کے اندر سب سے اعلیٰ, اکمل اور افضل معاملے کے اوپر ہے. باقی یہ کیونکہ بشر ہے تو اس کے ساتھ معاملات یہ والے ہوں گے. تو یہ جو چاہے میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے, آپ کا کام تبلیغ کا کام کرنا ہے. یہ موجے مانگتے ہیں, موجے اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر کیوں نہیں غور کرتے کہ میں زمین کو تنگ کروں. اس کی 3 تفسیریں آتی ہیں. ایک تفسیر سے یہ مراد ہے زمین تنگ کرنے سے کہ اس وقت مسلمان جہاد کر کے
زیادہ رقبہ وہ ہے جیتے جا رہے تھے اور ان کی زمین تنگ ہو رہی تھی ان کے پاس. دوسرا ہے اس کا یہ کیونکہ آہستہ آہستہ جو وقت آگے جا رہا ہے تو قیامت قریب آ رہی ہے, زمین تنگ ہی ہو رہی ہے نا, وقت ختم ہی ہو رہا ہے. تو یہ چیز دیکھنی چاہیے, قیامت قریب آ رہی ہے, جلد حساب ہونے والا ہے, اسے ڈرنا چاہیے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی رسالت اور اللہ جو ہے ان کی توحید, یہ دونوں چیزیں حق ہیں اور اس پر خود اللہ گواہ ہے اور اس کے اوپر اہل علم گواہ ہے. یہ ساری کی ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ باتیں دی جو ہم نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اصل اس کا مدعا مفہوم اور سمری یہ تھی کہ اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اور اس کے اندر جو کچھ احکامات ہمیں ملے وہ نبیوں کا کبھی مذاق یا نبیوں پر معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی کسی بھی طرح کی توہین یا ان کو جھٹلانے کا جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور احکامات ہم نے اس صورت کے اندر کیا کیا پڑھے ہیں, شرک سے ہمیشہ بچنا ہے, دعوت و تبلیغ کرے کوئی تو اس کو قبول کرنا ہے خوش دلی سے, جیسے اللہ ہمارا کہ قرآن نازل کیا تو جس کو کوئی قرآن ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ شکر ہمیں قرآن ملتا ہے. یہ نہیں کہ جناب فرید تھے روز کھڑا ہو کے شروع ہو یاد اس پر ہمیں قرآن سنیا کرو, میں نہیں, کوئی بھی آپ کو قرآن کی طرف دعوت دے اگر آپ کے پاس گنجائش نکلتی ہو تو ضرور قرآن کی طرف تبلیغ کی طرف جایا کریں. تو دعوت و تبلیغ کو قبول کرو, وعدہ پورا کیا کرو, رشتہ داری کو معاملات کو جوڑ کے رکھو, توڑو نہیں. اللہ کا ڈر ہر وقت دل میں ہونا چاہیے, قیامت کا ڈر ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے صبر ہونا چاہیے, نماز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, برائی کے بدلے ہمیشہ نیکی کرنا اور ہدایت اللہ سے مانگنا. ہاں اس کے اندر ایک یہ بات بھی ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے. میں ادھر خود روز آپ کو پڑھ کے قرآن سناتا رہوں, جب تک اللہ نے نہیں چاہنا تو مجھے بھی ہدایت نہیں ہے. میں آگے بے شک 50,000 بندوں کو بھی سنا رہا ہوں. اللہ بھی ہدایت مجھے تب دے گا جب اس نے میرے لیے ہدایت رکھی ہوگی, وہ دے گا تو تب ملے گا ہر ایک کو, ہم سب کو لیے. تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور پھر سیدھے راستے پہ قائم رکھ. اور اس کے بعد کوئی بھی پریشانی آ جائے, تکلیف ہو جائے, بیماری آ جائے, مصیبت آ جائے, اللہ کا ذکر کریں, آپ کے دل کو سکون ملے گا. ہمیشہ تقویٰ اختیار کریں, قرآن اور نبی اور شریعت پر خوش رہیں. اور ایک حدیث ہے, رضیت باللہ ربا, جو اس چیز پہ راضی ہو گیا, کہنا راضی ہے بھائی جی اللہ ہمارا رب ہے, وبالاسلام دینا, اسلام ہمارا دین ہے, ومحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی. جو یہ کہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں اور محمد رسول اللہ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں, تو اللہ اس کے لیے جنت کے انعامات ہیں, اللہ کی توحید اور اس کی رسالت ہے. باقی اس کے الٹ وہی ہے جو ادھر احکامات ہیں ان کے خلاف نہیں جانا, اور کچھ اور ہی ہیں, فساد ہمیشہ نہیں. اللہ نے فرمایا زمین کے اندر فساد نہیں ہے, تو جب آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے تو آپ کے پھر فساد ہوں گے. لہذا کوئی بھی معاملہ ہو جائے, معافی تلافی, صلح, لڑائی جھگڑے سے پرہیز. فساد جو ہے یہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں, سورہ بقرہ میں بھی جب اللہ نے انسان کو بنایا تو وہاں پہ فرشتوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تو فرشتوں نے کہا سجدہ ہمیں سے کریں, اسے خلیفہ بنانا جو زمین میں جا کے فساد برپا کرے گا. تو زمین پہ میں یہ میری ایک وہ ہے کہ زمین پہ کوئی بندہ بھی اگر فساد کرتا ہے تو اسی وقت فرشتے کہتے ہوں گے اللہ جی ہم کہہ رہے تھے نا, یہ دیکھ اپنا فلاں بندہ تیرا فساد کر رہا ہے. اور جب کوئی بھی فساد روکتا ہوگا, کہیں جھگڑا ہو رہا ہے اس کو ختم کروائے اور خود کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے یا کہیں جھگڑے کو روکنے کی کوشش کرے, تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہوگا اب یہ دیکھو میرا یہ بندہ جو ہے یہ فساد کو روک رہا ہے, یہ فساد کو ختم کر رہا ہے, یہ لڑائی جھگڑے کو ختم کر رہا ہے, یہ صلح کا کام کر رہا ہے, یہ معافی تلافی کر کے معاملات کو ختم کرنے کی میری طرف بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرما دیا فمن عفا, جس نے معاف کر دیا, واصلح, صلح کر لی, فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اور کئی جگہ روایات کے اندر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اس کا اجر اللہ خود ہے, جیسے سورہ دار کے اندر ہے کہ اللہ جنتیوں کو اپنے ہاتھوں سے شراب دورہ پلائے گا, اور جگہ پہ روایات کے اندر ہے کہ اللہ خود اپنا دیدار جنتیوں کو نصیب فرمائے گا. تو جو یہ کام کرے گا معافی کے, فساد سے بچنے کے, اس کو اللہ انعام دے گا. اور مومن کی صفات ہم نے باقی پڑھ لی, اور ان چیزوں سے تمام خلاف سے بچنا ہے, غیر اللہ سے نہیں مانگنا ہے, رسول کا شریعت کا مذاق کسی بھی طرح سے نہیں اڑانا ہے. یہ اس کے کچھ احکامات تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی, اللہ نے توفیق دی تو سورہ ابراہیم شروع کریں گے. سورہ ابراہیم بھی اسی طرح زیادہ بڑی صورت نہیں ہے, اور اس کے بھی سیم منوان بھائی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ اگلی صورت کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں تاکہ جو ہے لوگوں کے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے. تو اس اگلی سورہ ابراہیم کا 90% جو خلاصہ ہے, جو احکامات ہیں, وہ سورہ
یہ جو الرعد ختم ہوئی ہے تقریباً اسی طرح کے احکامات ہیں، اس لیے اس کو خاص اس کے بتانے کی اس طرح بھی وجہ نہیں ہے اور وقت بھی زیادہ لگ جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، تو کل ہم سورہ ابراہیم کو شروع کریں گے. جو ہم نے یہ سورت پڑھی ہے اس کے اندر جو احکامات پڑھے ہیں، اللہ اپنے فضل سے، اپنی شان سے، اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہو کے ان آیات کا نور سمیٹ کے دنیا اور آخرت کے بھلائیاں سمیٹنے کی اور اس پاک کلام کو اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے شفاعت کا ذریعہ اور وسیلہ بنانے کی توفیق اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم عافنی، اللہم ارزقنی، اللہم انصرنی، اللہم اہدنی، اللہم اشفنی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، تیرے پاک ناموں کا ذکر کیا اللہ جی، تیرے نبی پہ درود پڑھا. یا الہ العالمین، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بھائی بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہیں، بزرگوں کے سفید بالوں کا صدقہ، جوانوں کی جوانیوں کا صدقہ، معصوموں کی معصومیت کا صدقہ ہم نے صلاۃ عشاء پڑھی، ذکر اذکار کیا، تیرا پاک کلام پڑھنے سمجھنے کی ادنا کوشش کی گئی. جو جو عبادات کی گئی تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. کوئی بھول چوک، غلطی، کمی، بےدبی، گستاخی حبیب کا واسطہ معاف فرما. ہم نے ادنا کوشش کی اللہ جی، آپ اس کا اصل معنی اور مفہوم اور مقصد اپنی قدرت، اپنے فضل سے ہم سب کے قلوب و اذہان کے اوپر آشکار فرما. اللہ ہم نے ادنا کوشش کی، اسی صورت کے اندر ہم نے پڑھا کہ جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا خدا بھی اس کو نہیں بدلتا. ہم نے اللہ جی ادنا کوشش کی ہے، اب آپ ہمارے دلوں کو بدل دیں. ہم نے ادنا کوشش کی ہے، اب آپ اس قرآن کو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر غالب اور راسخ فرما دیں. اللہ جی ان آیات کے صدقے ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ان آیات کے صدقے ہمیں ہمارے بیماروں کو ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما. اللہ جی سینوں کے حال آپ جانتے ہیں، آج اسی صورت میں بھی پڑھا، خفی اور جار ہر ایک کو آپ جانتے ہیں. اللہ شاہ رگ سے قریب آپ ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کی حاجت ہے وہ پکارے ربکم ادعونی استجب لکم، وہ مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں. اللہ ہم سب ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھے پکار رہے ہیں. ہم سب کے دلوں میں جو جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو کوئی تکلیف ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی دعا ہے، سب کی دعائیں پوری فرما، سب کی حاجت روائی فرما، سب کی مشکل کشائی فرما. بالخصوص حاجی صاحب نے کہا اللہ ان کا معاملہ ان کے حق میں آسان فرما. ہمیں دنیا آخرت کی عزتیں، بھلائیاں، رحمتیں، راحتیں، برکت اور سکون عطا فرما. اللہ جی جو دور و قریب نزدیک چل کے آئے ہیں، جتنا جس نے وقت نکالا سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پیار، محبت، خلوص، شوق، اطاعت، اتفاق کے ساتھ ہمیں اس تبلیغ کے کام کو، نیکی کے کام کو آگے جاری وساری رکھنے کی، اس کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، یا مسبب الاسباب، انک مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد.